بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں ہم کتاب انیس الارواح کو مکمل کر چکے ہیں۔ آج سے کتاب دلیل العارفین کا آغاز ہے، اور وہ بھی چند مجلسوں پر مشتمل ہے۔ پہلی مجلس کا آج آغاز ہے جو فقر و ثواب کے بارے میں ہے۔ پانچویں ماہ یعنی پانچویں مہینے میں جب 514 ہجری کو اس درویش نحیف یعنی کمزور درویش کو، جو ملک المشائخ سلطان السالکین المقلب بہی قطب الدین بختیار اوشی کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں میں سے ہے، یعنی جن کا لقب قطب الدین بختیار ہے، جب اس شاہ فلک دستگاہ کی پائیبوسی کی دولت بغداد میں امام ابواللیث سمرقندی کی مسجد میں حاصل ہوئی، تو اسی وقت شرف بیعت سے مشرف فرمایا، اور چہار ترکی کلاه میرے سر پر رکھی، الحمدللہ علی ذالک، یعنی جو ترکی ٹوپی ہوتی ہے وہ میرے سر پر رکھی گئی۔ میں اس بات پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اس دن شیخ شہاب الدین محمد سہروردی، شیخ داؤد کرمانی، شیخ برہان الدین محمد چشتی اور شیخ تاج الدین محمد صفاہانی ایک ہی جگہ حاضر تھے، اور نماز کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ صرف نماز ہی میں سرے نگاہ عزت سے لوگ نزدیک ہو سکتے ہیں، یعنی نماز ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ قریب ہو سکتے ہیں، اس واسطے کہ نماز مومن کا معراج ہے، اس کی بلندی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے الصلاۃ معراج المؤمن، تمام مقاموں سے بڑھ کر یہی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملنا پہلے نماز ہی سے شروع ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ملاقات کا سب سے پہلا دروازہ یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز ایک راز ہے، جو بندہ اپنے پروردگار سے بیان کرتا ہے، راز کہتے ہیں، وہی قرب پا سکتا ہے جو اس راز کے لائق ہو، یعنی اللہ کے قریب وہی ہو سکتا ہے، اور اس راز کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس راز کے لائق ہو۔ یہ بھی راز سوائے نماز کے کسی طرح حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نیز یہ بھی حدیث ہے، یعنی ساتھ میں یہ بھی حدیث ہے المصلی یناجی، یعنی نماز ادا کرنے والا اپنے پروردگار سے راز بیان کرتا ہے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یعنی میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب شیخ الاسلام سلطان المشائخ خواجہ عثمان ہارونی نور اللہ مرقدہ کا مرید ہوا، تو 8 سال تک آپ کی خدمت میں ایک دم بھی آرام نہ کیا، نہ دن دیکھتا نہ رات۔ جہاں آپ سفر کو جاتے، سونے کے کپڑے اور توشہ اٹھا کر ہمراہ ہوتا، یعنی آپ کے ساتھ ہو جاتا۔ جب میری خدمت دیکھی تو ایسی نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر فرمایا جس نے کچھ پایا خدمت سے پایا، یعنی جس کو جو بھی ملا خدمت سے ملا۔ پس مرید کو لازم ہے، یعنی مرید کو چاہیے کہ پیر کے فرمان سے ذرہ بھر بھی تجاوز نہ کرے، یعنی پیر کے فرمان سے کچھ بھی آگے نہ بڑھے، جو پیر نے کہا وہ کرے، اور جو کچھ اسے نماز، تسبیح اور اوراد وغیرہ، یعنی جو ورد و وظائف وغیرہ کی بابت
ورد اور وظائف وغیرہ کے تعلق سے جو بھی فرمائے گوش ہوش سے سنیں، یعنی ہوش کے کانوں سے سنیں اور اسے بجا لائے تاکہ کسی مقام پر پہنچ سکے، یعنی اس کی وجہ سے اسے کوئی مقام حاصل ہو سکے، کیونکہ پیر مرید کا سنوارنے والا ہے۔ پیر جو ہے مرید کو سنوارتا ہے۔ پیر جو کچھ فرمائے گا وہ مرید کے کمال کے لیے ہی فرمائے گا، یعنی پیر جو بھی کہے گا تو مرید کو بلندی پر پہنچانے کے لیے ہی کہے گا، اپنے فائدے کے لیے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ امام خواجہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر روز 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر، ایک کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے کہ اے آدمیوں اور پریوں سنو، اس طرح سمجھ رکھو، یعنی اس طرح اچھے سے سمجھ لو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرض بجا نہیں لاتا، یعنی اللہ نے جن باتوں کو فرض کیا ان کو پورا نہیں کرتا، ان پر عمل نہیں کرتا، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ سنے، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حقوق سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کے حقوق سے اس کو کبھی برات اور چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا فرشتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیرے پر کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس کے پاس کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے کہ اے آدمیوں اور پریوں سنو اور اچھی طرح جان لو کہ جو شخص سنت نبوی ادا نہیں کرتا اور تجاوز کرتا ہے، یعنی حد سے آگے بڑھتا ہے، وہ شفاعت سے بہراور رہے گا، بے بہرا رہے گا، یعنی شفاعت سے محروم رہے گا۔ جو شخص سنت نبوی پر عمل نہیں کرتا، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ پھر فرمایا کہ مسجد ککری میں ایک مسجد کا نام ہے، اولیاء بغداد کے مقابل حاضر تھا، یعنی اس مسجد کے اندر میں بغداد کے ولیوں کے سامنے میں موجود تھا، اور گفتگو انگلیوں کے خلال کے بارے میں ہو رہی تھی۔ وضو کے اندر جو انگلیوں کے درمیان خلال ہوتا ہے اس کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ فرمایا وضو کرتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، وضو کرتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، اس واسطے کہ حدیث میں آیا ہے کہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو انگلیوں کا خلال کرنے کو کہا ہے۔ جو آب دست کے وقت انگلیوں کا خلال کرتا ہے، یعنی پانی لینے کے وقت انگلیوں کا خلال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی انگلیوں کو شفاعت سے محروم نہیں رکھے گا۔ جو شخص وضو کے وقت اپنی انگلیوں کا خیال کرتا ہے اور اس کے اندر خلال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی انگلیوں کو شفاعت سے محروم نہیں رکھے گا۔ پھر فرمایا کہ شیخ اجل شیرازی کے ہمراہ، یعنی ان کے ساتھ میں ایک مقام میں تھا اور شام کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیا وضو کرتے تھے، اتفاقاً آپ انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے۔ غیبی فرشتے نے آواز دی کہ اے اجل، یعنی اے بزرگ، تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی امت بنتا ہے، لیکن اس کی سنت کو ترک کرتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر ان کی سنت کو ترک کرتے ہو۔ اس کے بعد خواجہ اجل نے، یعنی خواجہ شیخ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ اس وقت سے لے کر مرتے دم تک میں نے کوئی سنت ترک نہیں کی، یعنی کوئی سنت نہیں چھوڑی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے خواجہ اجل شیرازی کو بہت متردد پا کر، یعنی ان کو کچھ شک شبے میں پا کر حالت پوچھی۔ فرمایا کہ جس روز مجھ سے انگلیوں کا خلال سہون ترک ہوا، یعنی جس دن مجھ سے انگلیوں کا خلال بھول سے چھوٹ گیا، میں فکر میں ہوں، میں یہ سوچ میں ہوں کہ یہ منہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز کیسے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ صلاح مسعودی میں یہ طریق ترغیب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق فقہ السنہ میں لکھا ہے
کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا میری سنت ہے، اور مجھ سے پہلے پیغمبروں کی بھی یہی سنت ہے، اس پر زیادہ کرنا ستم ہے، یعنی ظلم ہے، زیادتی ہے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کرتے وقت ہاتھ صرف 2 مرتبہ دھوئے، جب نماز ادا کر چکے تو اسی رات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جو فرماتے ہیں کہ مجھے تو تعجب ہے کہ تمہارے وضو میں کمی رہ جائے۔ خواجہ صاحب اس ہیبت سے جاگ پڑے، یعنی اس خطرناک بات سے وہ جو جاگ گئے، پھر تازہ وضو کر کے نماز ادا کی، اور کفارے کے لیے سال بھر 500 رکعت بطور وظیفہ کے روزانہ ادا کی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ عارف اہل فضل ہیں اور وہ دوست کی محبت میں مستغرق ہیں، دوست کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بس وہ اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب آدمی رات کو باطہارت سوتا ہے، آدمی جب رات کو باوضو سوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے ہمراہ رہیں، یعنی فرشتے اس کے ساتھ رہیں۔ وہ صبح تک اللہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش، کیونکہ یہ باطہارت سویا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور صبح تک یہ التجا کرتے ہیں اللہ اس کو بخش دے کیونکہ یہ باوضو سویا ہے۔ پھر اسی محفل میں فرمایا کہ عارفوں کی شرح میں آیا ہے کہ جب آدمی باطہارت سوتا ہے اس کی جان عرش کے نیچے لے جاتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ اسے نوری خلعت پہنا دو، نوری لباس پہنا دو۔ جب وہ سجدہ کر چکتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اسے واپس لے جاؤ، کیونکہ یہ نیک بندہ ہے جو باطہارت سویا ہے، باوضو سویا ہے۔ اور جو شخص بے طہارت سوتا ہے، یعنی بغیر وضو کے سوتا ہے، اس کی جان کو پہلے ہی آسمان سے واپس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لائق نہیں کہ اسے اوپر لے جایا جائے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والا نہیں۔ پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ فقیہ لکھتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیمین الوجہ والیسار المقعد، یعنی دایاں ہاتھ کھانا کھانے اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے واسطے ہے، اور بایاں ہاتھ استنجا کرنے کے لیے ہے۔ پھر بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ جب آدمی مسجد میں آئے تو سنت یہ ہے کہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے، اور جب باہر نکلے تو بایاں پاؤں پہلے باہر رکھے۔ یعنی جب مسجد میں آئے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھا پیر اندر رکھے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو بایاں پاؤں یعنی الٹا پیر پہلے باہر رکھے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ سفیان ثوری مسجد میں آئے اور بھول کر پہلے بایاں پاؤں یعنی الٹا پیر اندر رکھ دیا، اور آواز آئی کہ بیل یعنی یا سور، ایسی آواز آئی کہ بیل خانہ خدا میں ایسے بے ادبانہ گھساتے ہیں۔ اس روز سے آپ کو خواجہ سفیان ثوری کہنے لگے۔ پھر عارفوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، ان کے بارے میں بات چیت شروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ عارف اس شخص کو کہتے ہیں کہ تمام جہان کو جانتا ہو، تمام دنیا کو جانتا ہو، اور عقل سے لاکھوں معنی پیدا کر سکتا ہو اور بیان کر سکتا ہو، اور محبت کے تمام دقائق کا مطلب محبت کی تمام باریکیوں کا جواب دے سکتا ہو، اور ہر وقت بحر میں تیرتا رہے، سمندر میں تیرتا رہے، تاکہ اسرار الہی یعنی خدا کے راز اور انوار الہی کے موتی نکالتا رہے، سمندر میں جا کر خدا کے اسرار اور انوار کے موتی نکالتا رہے، اور دیدہ ور جوہریوں کے پیش کرتا رہے، یعنی جو اس ہیرے کی پرکھ رکھتے ہو، اسرار الہی اور انوار الہی کی قدر کرتے ہو، ان کے سامنے پیش کرتا رہے،
جب وہ اسے دیکھے پسند کرے، ایسا شخص بے شک عارف ہے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ عارف ہر وقت وسوسہ عشق میں مبتلا رہتا ہے اور قدرت خدا کی آفرینش میں متحیر رہتا ہے، یعنی خدا کی جو بہترین قدرت ہے تو اس کے اندر وہ حیران رہتا ہے، اسی کے اندر وہ سرگرداں رہتا ہے۔ اگر کھڑا ہے تو بھی دوست کے وہم میں، اور اگر بیٹھا ہے تو بھی دوست کا ذکر کرتا ہے، یعنی اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ خدا کے عشق میں اور خدا کی قدرت کے اندر ہی مگن رہتا ہے۔ کھڑا ہے تو بھی خدا کی یاد، بیٹھا ہے تو بھی خدا کی یاد، اگر سویا ہے تو دوست کے خیال میں متحیر ہے، یعنی خدا کی یاد میں لگا ہوا ہے، اگر جاگتا ہے تو بھی دوست کے حجاب عظمت کے گرد طواف کرتا ہے، یعنی خدا کی عظمت کے جو پردے ہیں اس کے آس پاس وہ چکر لگاتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ اہل عشق صبح کی نماز ادا کر کے جائے نماز پر سورج نکلنے تک قرار پکڑتے ہیں، یعنی جو اہل عشق ہوتے ہیں تو فجر کی نماز ادا کر کے سوتے نہیں ہیں بلکہ اسی جگہ پر سورج نکلنے تک بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کا مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوست کی نظر میں قبول ہوئے، یعنی اللہ کی نظر میں مقبول ہو جائے اور انوار کی تجلی ان پر دم بدم ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ جب ایسا شخص صبح کی نماز ادا کر کے جائے نماز پر قرار پکڑتا ہے، یعنی صبح کی نماز ادا کر کے اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ جب تک وہ نہ اٹھے اس کے پاس آ کر اس کے لیے بخشش مانگے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عمدہ میں لکھتے ہیں، وہ اسرار الہی کا اشارہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو غمگین دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ شیطان کو غم کے اندر مبتلا دیکھا تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے سبب پوچھا، عرض کی۔ شیطان نے کہا کہ آپ کی امت کے 4 گروہ ہوں گے، آپ کی امت کے 4 گروہ ہوں گے، 4 قافلے ہوں گے، 4 طرح کے لوگ ہوں گے۔ سب سے اول مؤذن، سب سے پہلے مؤذن جو بانگ کہتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اس واسطے کہ جب وہ اذان کہتے ہیں تو جو سنتا ہے وہ اذان کے جواب میں مشغول ہو جاتا ہے، کہنے والے اور سننے والے سب بخشے جاتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو جہاد کے لیے باہر نکلتے ہیں، تو ان کے گھوڑوں کی سموں کی آواز سے، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے جب وہ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اور خدا کے لیے لڑتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ ان کو مع ان کے متعلقین کے بخشا، یعنی ان کو تو بخشا لیکن ان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی بخش دیا۔ تیسرے وہ گروہ، یعنی تیسرے وہ لوگ ہیں جو کسب حلال سے روزی کماتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا بیان چل رہا ہے جو شیطان کو غمگین کر رہے ہیں۔ تو ایسے تیسرے وہ لوگ جو کسب حلال سے روزی کماتے ہیں، حلال کی کمائی سے روزی کماتے ہیں، اور درویش جب وہ حلال کی کمائی کھاتے ہیں اور اوروں کو کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا ہے۔ چوتھے وہ لوگ جو صبح کی نماز ادا کر کے سورج نکلنے تک وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر نماز اشراق ادا کرتے ہیں۔ شیطان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس روز میں ملکوت میں تھا تو میں نے لوح محفوظ میں لکھا دیکھا تھا کہ جو شخص صبح کی نماز ادا کر کے سورج نکلنے تک یاد الہی میں مشغول رہے اور پھر اشراق کی نماز ادا کرے تو اللہ تعالی مع اس کے 70,000 متعلقین کے اسے بخشتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کے 70,000 متعلقین کو بخشتا ہے۔ اسے تو بخشتا ہی ہے لیکن ساتھ میں 70,000 اس سے تعلق رکھنے والوں کو بھی اللہ عز و جل بخش دیتا ہے، اور دوزخ کے عذاب سے خلاصی عنایت کرتا ہے، چھٹکارا عنایت کرتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے فقہ الاکبر میں لکھا دیکھا ہے، کتاب ہے فقہ الاکبر، اس میں لکھا دیکھا ہے کہ امام المتقین ابو حنیفہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور 40 سال تک کفن چراتا رہا، آخر جب مرا تو اسے خواب میں دیکھا
کہ بہشت میں ٹہل رہا ہے، 40 سال تک کفن چراتا رہا، جب مرا تو اسے جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا گیا۔ اس کا سبب پوچھا تو بولا کہ مجھ میں ایک ایسی چیز تھی، مجھ میں ایک چیز تھی، وہ یہ کہ جب میں صبح کی نماز ادا کرتا تھا تو سورج نکلنے تک یاد الہی میں مشغول رہ کر پھر اشراق کی نماز ادا کرتا۔ حق تعالیٰ چونکہ اندک پذیر اور بسیار بخش ہے، یعنی اللہ عز و جل جو ہے بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت کم گرفت کرنے والا ہے، تو اس نے اس کی برکت سے مجھے بخش دیا، میرے افعال کا کچھ خیال نہ کیا اور مجھے اس درجے پر پہنچا دیا۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ عارف کو جب حالت ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ اس شخص نے، ایک آدمی نے جب اشراق کی نماز ادا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 40 سال کفن چرانے کے عمل کی طرف نظر نہیں کی، بلکہ اس کے اس عمل کی بدولت اس کو بخش دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نوازنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ تو پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ عارف کو جب حالت ہوتی ہے اور اس چیز میں محو ہوتا ہے تو اس حالت میں اگر کئی ہزار ملک جن میں عجیب و غریب چیزیں ہوں اس کے پیش کی جائے، یعنی عارف جب اپنی ایک خاص حالت میں ہوتا ہے اور معرفت کے اندر محو ہوتا ہے تو اس حالت میں اگر کئی ہزار ملک اور ایسے کئی ہزار ملک جن میں عجیب و غریب چیزیں ہو اس کے سامنے اگر پیش کی جائے تو وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، مگر اسی چیز میں دیکھتا ہے جو ان کے لیے نازل ہوتی ہے، یعنی جو چیز ان کے لیے اترتی ہے اسی چیز میں دیکھتا ہے، باقی ساری دنیا کی طرف وہ نظر نہیں کرتا۔ عارف کی ایک علامت تو یہی ہے کہ وہ ہر وقت تبسم میں رہتا ہے، مسکراتا رہتا ہے۔ جس وقت عارف مسکراتا ہے اس وقت عالم ملکوت میں مغرب اسے دکھائی دیتے ہیں، بس جو کچھ ان سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے مسکرانے کا سبب ہوتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ عرفان میں ایک حالت ہوتی ہے، جب وہ حالت اس پر طاری ہوتی ہے تو ایک ہی قدم میں عرش سے حجاب عظمت تک کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ کیفیت جب ان پر طاری ہوتی ہے تو ایک ہی قدم میں عرش سے حجاب عظمت تک، یعنی خدا کی عظمت کے جو پردے ہیں وہاں تک کا وہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں، وہاں تک کی دوری کو وہ طے کر لیتے ہیں اور وہاں سے حجاب کبریا تک پہنچ جاتے ہیں، پھر دوسرے قدم پر اپنے مقام پر پہنچتے ہیں، یعنی اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دیدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ عارف کا سب سے کم درجہ یہی ہے، لیکن وہ جو کامل ہے، عارف کا سب سے کم درجہ یہی ہے، لیکن وہ جو کامل ہے ان کا درجہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ کہاں تک ہے، کہاں تک پہنچتے ہیں اور کب واپس آتے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اس طرح ہماری پہلی مجلس بحمدہ تعالی مکمل ہوئی۔ اب ہم دوسری مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ جمعرات کے روز قدم بوسی کی دولت نصیب ہوئی، یعنی قدم کو چومنے کی دولت نصیب ہوئی۔ اس وقت جنابت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، یعنی جو جنابت مرد آدمی کے، یعنی عورت سے ملنے کے بعد میاں بیوی کے آپس میں ملاقات کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ جنابت کی حالت ہوتی ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ مولانا بہاؤالدین بخاری اور مولانا شہاب الدین محمد بغدادی حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ انسان کے ہر بال تلے جنابت ہے۔ اللہ اکبر! ہر بال کے نیچے جنابت پہنچتی ہے، پر لازم ہے کہ جس بال کے تلے جنابت ہے، جس بال کے نیچے جنابت پہنچی ہے، ناپاکی پہنچی ہے، وہاں پانی پہنچائے اور اپنے بالوں کو تر کرنا چاہیے۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے گا
تو قیامت کے دن وہی بال اس سے جھگڑے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ فتاوی ظہیریہ میں نے لکھا دیکھا ہے کہ آدمی کا منہ پاک رہتا ہے جب تک جنب کی حالت میں رہے۔ آدمی کا منہ پاک رہتا ہے جب تک جنب کی حالت میں رہے۔ جو کچھ پانی وغیرہ پیے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس کا منہ پاک رہتا ہے۔ اگر وہ بے طہارت ہے یا جنوبی ہے یا حائض، یعنی اگر وہ بغیر طہارت کے ہے یا جنابت کی حالت میں ہے، یا عورت جو ہے حیض کی حالت میں ہے، مومن ہو خواہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کا منہ پاک ہے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد اسی بارے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی جنوبی ہو اور گرم ہوا چلتی ہو اور پسینے سے کپڑے تر ہو جائیں یعنی بھیگ جائیں تو وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ فرمایا آب دہن پاک ہے، یعنی منہ کا جو لعاب ہے وہ پاک ہے، اگر کپڑے کو لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتا۔ بعد ازاں اس موقع کے مناسب یعنی اس کے بعد اس موقع کی مناسبت سے فرمایا کہ میں نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ جب آدم علیہ السلام بہشت سے باہر دنیا میں آئے، جنت سے باہر جب دنیا میں تشریف لائے اور حوا کے ساتھ حضرت بی بی حوا کے ساتھ صحبت کا اتفاق ہوا، ملنے کا اتفاق ہوا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اٹھ کر غسل کرو، یعنی تم اٹھو اور غسل کرو۔ تو بہت خوش ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اے بھائی جبرائیل، اس غسل کا کچھ اجر یعنی اس کا کچھ ثواب ہے؟ جواب ملا آپ کے بدن کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور پانی کا ہر ایک قطرہ جو آپ کے بدن سے چھوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو روز قیامت تک عبادت کرتا رہے گا اور اس عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا ہے بھائی جبرائیل، یہ ثواب میرے ہی لیے ہے یا میرے فرزندوں کے لیے بھی ہے، یعنی یہ صرف مجھ کو ملے گا یا یہ میری اولاد کو بھی ملے گا؟ جواب ملا جو تیرا فرزند مومن ہوگا، تمہاری اولاد میں سے جو بھی ایمان والا ہوگا اور حلال غسل کرے گا، یعنی نکاح کے طور پر جو ہے بیوی سے ملے گا اور اس کے بعد پھر غسل کرے گا، تو اس کے بالوں کی تعداد کے موافق، اس کے بالوں کی تعداد کے برابر اتنے ہی سالوں کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور جو قطرے اس کے بدن سے گریں گے ہر قطرے کے عوض، ہر بوند کے عوض، ہر بوند کے بدلے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا جو قیامت تک تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہیں گے، یعنی قیامت تک سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے، اور اس کا ثواب اس مومن کو ملے گا۔ جب خواجہ صاحب نے یہ بات ختم کی تو روئے اور فرمایا کہ یہ فائدے اس شخص کے بارے میں ہیں جو حلال غسل کرتا ہے، یعنی جائز طریقے سے مل کر پھر غسل کرتا ہے، اور جو حرام غسل کرتا ہے یعنی ناجائز طریقے سے مل کر پھر غسل کرتا ہے تو اس کے ہر بال کے بدلے 1 سال کے گناہ اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں، اور ہر ایک قطرے سے غسل کے وقت جو اس کے بدن سے گرتا ہے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ قیامت تک جو بدی یعنی جو برائی اس شیطان سے ہوتی ہے وہ اس شخص کے ذمے لکھی جاتی ہے، اس شخص کے نام اعمال میں وہ برائی لکھی جائے گی جو شیطان کرے گا، اور ہر قطرے سے یعنی غسل کرتے وقت ہر قطرے سے ایک شیطان پیدا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب آدمی غسل کرتا ہے تو نہ جانے کتنے قطرے گرتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ پھر فرمایا کہ راہ شریعت پر چلنے والوں کا شروع یہ ہے، یعنی شریعت پر چلنے والوں کی ابتدا یہ ہے کہ جب لوگ شریعت میں ثابت قدم ہو جاتے ہیں، شریعت کے اندر لوگوں کے پیر جب جم جاتے ہیں اور شریعت کے تمام فرمان بجا لاتے ہیں، شریعت کی تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں اور ان کے بجا لانے میں ذرہ بھر تجاوز نہیں کرتے، یعنی ان کے پورا کرنے میں کچھ بھی تجاوز نہیں کرتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے، تو اکثر وہ دوسرے مرتبے پر پہنچتے ہیں، زیادہ تر وہ دوسرے مرتبے پر پہنچتے ہیں جسے طریقت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب بمع شرائط یعنی تمام
شرائط اور کنڈیشنز کے ساتھ طریقت میں ثابت قدم ہوتے ہیں اور تمام احکام شریعت کے کم و کاست بجا لاتے ہیں، یعنی بغیر کسی کمی بیشی کے بجا لاتے ہیں، پورا کرتے ہیں، تو معرفت کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ جب معرفت کو پہنچتے ہیں تو شناخت اور ثنائی کا مقام آ جاتا ہے، اب پہچان کا مقام آ جاتا ہے۔ جب اس مقام پر بھی ثابت قدم ہو جاتے ہیں تو درجہ حقیقت کو پہنچتے ہیں، اس مرتبے پر پہنچ کر جو کچھ طلب کرتے ہیں پا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ سے عارف کی تعریف یوں سنی، یعنی عارف کسے کہتے ہیں تو انہوں نے یہ بتلایا کہ عارف وہ ہے جو دونوں جہاں سے قطع تعلق کرے، دونوں جہانوں سے یعنی اپنا تعلق توڑ لے، پھر مقام فردانیت پر پہنچے، انفرادی مقام پر پہنچے، کیونکہ یہ راہ وہی شخص اختیار کر سکتا ہے جو سب سے بیگانہ بن جائے، سب سے الگ تھلگ ہو جائے۔ اسی موقع پر پھر فرمایا کہ نماز ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد کی ہے، بس بندوں پر واجب ہے کہ امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے۔ بندوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ انسان نماز ادا کرے تو رکوع و سجود کما حقہ بجا لائے، یعنی رکوع اور سجدے پوری طرح ادا کرے اور ارکان نماز اچھی طرح ملحوظ رکھے، یعنی نماز کے ارکان کا اچھی طرح خیال رکھے۔ پھر فرمایا کہ میں نے صلاۃ مسعودی میں لکھا دیکھا، ایک کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا دیکھا کہ جب لوگ نماز اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور اس کے تمام حقوق بجا لاتے ہیں، یعنی تمام حقوق کو پورا کرتے ہیں، اور رکوع و سجود میں رکوع اور سجدے اور قرات اور تسبیح کو ملحوظ رکھتے ہیں، یعنی رکوع کا، سجدے کا، قرات کا، تسبیح کا پورا خیال رکھتے ہیں، تو فرشتے اس نماز کو آسمان پر لے جاتے ہیں۔ پھر اس نماز سے نور شائع ہوتا ہے، اس نماز سے ایک نور پھوٹتا ہے، اس نور پھیلتا ہے اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب وہ نماز عرش سے نیچے لائی جاتی ہے تو حکم ہوتا ہے کہ سجدہ کر، حکم ہوتا ہے کہ سجدہ کر اور نماز ادا کرنے والے کے لیے بخشش مانگ، مغفرت مانگ، کیونکہ وہ تیرے حقوق اچھی طرح بجا لایا ہے۔ نماز سے حکم ہوتا ہے کہ تو سجدہ کر اور نماز پڑھنے والے کے لیے بخشش مانگ، کیونکہ اے نماز اس نے تیرے حقوق بھی اچھی طرح بجا لایا ہے، پورا کیا ہے۔ پھر خواجہ صاحب روئے اور فرمایا کہ یہ تو اچھی نماز ادا کرنے والوں کے حق میں ہے، لیکن جو ارکان نماز کو بخوبی ملحوظ نہیں رکھتے، یعنی پوری طرح سے نماز کے ارکان کا خیال اور لحاظ نہیں رکھتے، جب ان کی نماز کو فرشتے آسمان پر لے جانا چاہتے ہیں تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اور حکم ہوتا ہے کہ اس نماز کو لے جا کر اسی نمازی کے منہ پر مار دو۔ حکم ہوتا ہے کہ اس نماز کو لے جا کر اسی نمازی کے منہ پر دے مارو۔ پھر نماز زبان حال سے کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے خدا تجھے ضائع کر دے۔ پھر اسی موقع پر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بخارا میں دستار بندوں کے بیچ بیٹھا تھا، یعنی جن کو دستار بندی کی گئی، جن کے سروں پر عمامے باندھے گئے، میں ان کے بیچ بیٹھا تھا تو ان سے یہ حکایت سنی کہ ایک مرتبہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جو رکوع و سجود میں نماز کا حق اچھی طرح ادا نہیں کرتا تھا، یعنی رکوع اور سجدے میں نماز کا حق پوری طرح ادا نہیں کرتا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو پوچھا کہ کتنے عرصے سے اس طرح نماز ادا کر رہا ہے، کتنے وقت سے، کتنے زمانے سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے ایسی ہی نماز ادا کر رہا ہوں۔ فرمایا اس 40 سال میں تو نے کوئی نماز ادا نہیں کی، اگر تو مر جائے گا تو میری سنت پر نہیں مرے گا۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء، اولیاء اور ہر مسلمان سے پوچھیں گے، جو اس حساب سے عہدہ برآ نہیں ہو سکے گا، یعنی جو اس حساب سے مکمل طریقے سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا تو وہ عذاب دوزخ میں مبتلا ہوگا، دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک مرتبہ کی بات ہے
کہ میں شام کے قریب ایک شہر میں تھا، ملک شام کے پاس ایک شہر میں تھا جس کا نام میری یاد سے اتر گیا، میری یادداشت سے اس شہر کا نام نکل گیا۔ اس کے باہر ایک غار تھی جس میں ایک بزرگ شیخ موحد محمد الواحد غزنوی رہتا تھا۔ اس میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام شیخ محمد الواحد غزنوی، تو یہ وہاں پر رہا کرتے تھے اس غار کے اندر، اور جس کے وجود مبارک پر چمڑا ہی چمڑا تھا، یعنی جن کے جسم پر صرف چمڑی ہی چمڑی نظر آتی تھی اور ہڈیوں وغیرہ کا کوئی پتہ نہیں تھا، گوشت وغیرہ کا پتہ نہیں تھا، یعنی بہت لاغر اور دبلے ہوں گے۔ سجادے پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، اور 2 شیر اس کے پاس کھڑے تھے۔ میں شیروں کے ڈر کے مارے پاس نہ جا سکتا تھا، شیروں کے ڈر کے مارے میں ان کے پاس نہیں جا سکا۔ جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو فرمایا آ جاؤ، ڈرو نہیں، آپ ڈریے مت، آپ پاس میں آئیے۔ جب میں پاس گیا تو آداب بجا لا کر بیٹھ گیا، پورے آداب کی رعایت کے ساتھ میں وہاں بیٹھ گیا۔ پہلی بات جو بزرگ نے مجھ سے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو کسی کا ارادہ نہ کرے گا تو وہ تیرا بھی ارادہ نہ کرے گا، یعنی تم اگر کسی کی چاہت نہیں کرو گے تو وہ تمہاری چاہت نہیں کرے گا۔ یعنی شیر کی کیا ہستی ہے کہ تو اس سے ڈرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تیرے دل میں خوف خدا ہوگا تمام تجھ سے ڈریں گے۔ شیر کی کیا حقیقت ہے، ساری چیزیں تم سے ڈرے گی، وہ لوگوں سے بھی نہیں ڈرے گا۔ اس قسم کی بہت سی باتیں بیان فرمائی۔ پھر پوچھا کہاں سے آنا ہوا، عرض کی بغداد سے، یعنی کہا گیا کہ بغداد سے آیا۔ فرمایا آنا مبارک، تمہارا آنا بابرکت ہو، لیکن لازم ہے کہ تو درویشوں کی خدمت کرے، یعنی تمہارے لیے ضروری ہے کہ درویشوں کی خدمت کرے تاکہ بزرگ بن جائے۔ لیکن سنو، مجھے اس غار میں رہتے ہوئے کئی 1 سال گزر گئے، اور تمام خلقت گوشہ نشینی، تمام مخلوق گوشہ نشینی یعنی تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کی ہے۔ تمام جو ہے گوشہ نشینی اور تنہائی یعنی کونا پکڑ لی ہے سب نے، اور تنہائی اختیار کی ہے۔ لیکن 30 سال سے ایک چیز کے سبب رو رہا ہوں، ایک ہی چیز کی وجہ سے رو رہا ہوں، اس ڈر سے دن رات روتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو اپنے آپ کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اگر ذرہ بھر شرط نماز ادا نہ ہوئی، یعنی نماز کی شرط اگر ایک لمحے کے لیے بھی ادا نہ ہوئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، اسی وقت یہ طاعت میرے منہ پر دے ماریں گے۔ پس اے درویش، اگر تو نماز کے حق سے عہدہ برآ ہو جائے تو واقعی تو نے بڑا کام کیا ہے۔ نماز کے حق سے اگر تم چھٹکارا پا جاؤ، یعنی بری الذمہ ہو جاؤ، تو تم نے واقعی بڑا کام کیا، نہیں تو تو اپنی عمر ضائع کرے گا، بیکار کرے گا۔ پھر یہ حدیث بیان فرمائی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی گناہ دنیا میں اور کوئی دشمن قیامت میں اس سے بڑھ کر نہیں کہ نماز کو باشرائط ادا نہ کیا جائے، نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ ادا نہ کیا جائے، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گناہ نہیں، اور قیامت میں اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے بدن پر جو ہڈیاں اور چمڑا دکھائی دیتا ہے یہ اسی کے سبب سے ہے، یعنی میرے بدن پر جو گوشت نہیں نظر آ رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ میں رو رہا ہوں 30 سال سے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آیا مجھ سے نماز کا حق ادا ہوا بھی ہے یا نہیں، یعنی مجھے یہ نہیں معلوم کہ مجھ سے نماز کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ بات کہتے ہوئے ایک سیب اٹھایا جو اس کے پاس ہی تھا، ان کے پاس ایک سیب تھا، وہ اٹھا کر کہا۔ اس کی ساری گفتگو کا لب لباب یعنی نچوڑ یہ تھا کہ نماز کا عہدہ بڑا بزرگ عہدہ ہے، نماز کی جو ذمہ داری ہے بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ اگر سلامتی کے ساتھ اس سے عہدہ برآ ہو سکے، یعنی اس سے تم یہ ذمہ داری کو ادا کر سکے تو خلاصی پا جاتا ہے، نجات پا جاتا ہے، نہیں تو شرمندہ رہتا ہے، اور یہ چہرہ کسی کو نہیں دکھلا سکتا۔ پھر خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر یعنی آنکھیں اشکبار ہو کر فرمایا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی، اور پھر فرمایا کہ اے درویش
نماز دین کا رکن ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور رکن جو ہے وہ ستون ہوتا ہے، پس جب ستون قائم ہوگا تو گھر بھی قائم ہوگا، جب پلر رہے گا تو گھر رہے گا، جب ستون نکل جائے گا تو چھت فوراً گر پڑے گی۔ چونکہ اسلام اور دین کے لیے نماز بمنزلہ ستون ہے، اسلام اور دین کے لیے نماز کا جو درجہ ہے وہ ستون کا درجہ ہے، نماز کا جو درجہ ہے وہ ستون کا درجہ ہے۔ جب نماز کے اندر فرض، سنت، رکوع اور سجود میں خلل آئے گا تو حقیقت اسلام اور دین وغیرہ خراب ہو جائیں گے، دین کی حقیقت، اسلام کی حقیقت، یہ سب خراب ہو جائیں گے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ صلاۃ مسعودی کی شرح میں امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ و اسمعی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت میں ایسی تاکید اور تشدید یعنی اتنی سختی نہیں کی جیسی کہ نماز کے بارے میں۔ پھر اسی موقع پر فرمایا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا نصیحت کی ہے، یعنی کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نصیحت کی، بعض ان میں سے یہ بلفظ بدح خطاب ہے اور بعض بطور ترغیب، یعنی کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نصیحت کی تو اس میں سے جو ہے کچھ خطاب کے طرز پر ہے اور کچھ جو ہے ترغیب کے طور پر ہے اور بعض جو ہے ترہیب یعنی خوف دلانے کے طور پر ہے۔ 700 مقام پر ایسی نصیحتیں کی ہیں، نماز قائم کرو کیونکہ یہ دین کا ستون ہے۔ تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ قیامت کے روز 50 مختلف مقامات پر مختلف سوال ہر آدمی سے پوچھے جائیں گے، قیامت کے دن 50 مختلف جگہوں پر الگ الگ سوال ہر آدمی سے پوچھے جائیں گے۔ پہلے مقام پر اگر ایمان اور اس کی شرائط و صفات اور شناخت باری تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان سے بال بھر بھی بیان نہیں کر سکے گا تو وہیں سے سیدھا دوزخ بھیج دیا جائے گا، یعنی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد دوسرے مقام پر نماز اور فریضے کی بابت سوال کریں گے، یعنی نماز اور دوسرے فرائض کے بارے میں سوال کریں گے۔ اگر عہدہ برآ ہوگا یعنی اس سے اگر آدمی اس ذمہ داری کو پورا کر چکا ہوگا تو بہتر، یعنی ٹھیک ہے، نہیں اگر عہدہ برآ ہوگا تو بہتر، ورنہ تو وہیں سے دوزخ بھیج دیا جائے گا۔ پھر تیسرے مقام پر سنت نبوی کی بابت سوال ہوں گے، یعنی تیسرے مقام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے بارے میں سوال ہوں گے۔ اگر ان سے عہدہ برآ ہوگا یعنی ان سے اگر آدمی ان کو اس ذمہ داری کو پورا کر چکا ہوگا تو رہا کیا جائے گا، نجات دیا جائے گا، نجات عطا کی جائے گی، ورنہ موکلوں کے ہاتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جائے گا کہ یہ شخص آپ کی امت سے ہے جس نے سنت کے ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ جب ان فوائد کو ختم کر چکے تو زار رو دیے، بہت زیادہ رونے لگے، اور یہ الفاظ زبان مبارک سے فرمائے کہ افسوس ہے اس شخص پر جو قیامت کے دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندہ ہوگا، تو کس کے پاس جائے گا؟ جب خواجہ صاحب یہ فوائد ختم کر چکے تو ہر شخص اپنے مقام کو واپس آیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ والحمد سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔